يا رسول الله يا حبيب الله ہے لو جب تو بنائی ہے سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو اے بے کسوں کے آقا اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے اور بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے اور مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے صلی اللہ علیہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قبل اس کے کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کروں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا تمامی میری عزیز ترین بہنیں خواہران اسلامیہ اور بزرگ خواتین اور بچیاں آج اس اجتماع گاہ میں
جو تشریف لائی ہیں سب کا میں استقبال کرتا ہوں کہ دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے گھروں سے نکل کر اس میدان میں جمع ہوئی ہیں. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رب ذوالجلال کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. تو یقیناً آج یہاں پر جو بھی مجمع جمع ہے وہ خالص دین حاصل کرنے کے لیے جمع ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ تمامی بہنیں، تمامی بچیاں اور ہماری مائیں تھوڑی دیر کے لیے مجھے برداشت کریں گی اور توجہ سے سماعت کریں گی. عزیز خواہران ملت اسلامیہ، اللہ عز و جل نے قرآن عظیم میں عورتوں کے متعلق جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ کثیر آیتیں ہیں، لیکن صرف میں مختصر سے اس وقت میں کچھ ایک ضروری میسج آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا. عورت بنی کیوں ہے؟ عورت کس لیے پیدا کی گئی ہے؟ عام ترین لوگوں کا خیال یہ ہے دنیا میں آج تک اس ترقی یافتہ دور میں بھی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ عورت ہمارے جسموں کی تسکین حاصل کرنے کا ایک آلہ ہے. عورت مرد کے لیے ایک آلہ کار ہے، یا تو پھر اس کی نمائش کے ذریعے سے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کا کام کیا جا سکتا ہے. لوگوں کی سمجھ یہیں تک پہنچی ہے. اسی لیے پچھلے دور میں بھی اگر دیکھیں، عراق ہو کہ عرب ہو، چین ہو کہ ہند ہو، یہ تمام وہ ملکوں کے نام میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جہاں عورت نام سے ہی لوگ اس قدر چڑھتے تھے کہ ہر قسم کا ظلم ان عورتوں پر کیا جا چکا ہے جو جانوروں پر بھی نہیں ہوا ہوگا. بدترین قسم کی زندگیاں گزارتی رہیں ہر زمانے میں عورتیں. یہ تاریخ ہے میری عزیز بہنوں. میں بارہا کہتا بھی ہوں، یونانی حکومت نے تو عورتوں کو زنجیروں میں باندھ کر کے رکھا تھا. جب کبھی کوئی شوہر اپنی عورت کو بازار لے کر کے بھی جانا چاہتا تو اسے 5 زنجیروں میں ڈال کر لے جاتا تھا، 2 ہاتھ میں اور 2 پیر میں اور 1 گلے میں. مفکرین نے کہا ہے کہ آج بھی جو عورتیں اپنے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنتی ہیں، پیروں میں پائل پہنتی ہیں، گلے میں نیکلس پہنتی ہیں، یہ اسی دور کی یادگار باقی رہ گئی ہیں. لیکن یہ اور بات ہے کہ اب یہ زنجیریں نہیں بلکہ زیور بن چکی ہیں. اور ان زنجیروں کو زیور اگر کسی نے بنایا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہ عورتوں کے اس گرے ہوئے مقام سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بلندی تک عورتوں کو پہنچایا. لیکن اسلام میں جو عورت کا مقام ہے وہ بارہا آپ نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا. عورت اگر ماں کے درجے میں پہنچے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اگر بیوی کا درجہ حاصل کرتی ہے تو شوہر کو تنبیہ کی گئی کہ تو اپنی خاتون کو، اپنی بیوی کو ایک حلال لقمہ کھلائے تو تجھے صدقے کا ثواب ہے. اگر بہن ہے کسی کی تو فرمایا گیا کہ بہن کی دعا اللہ بھائی کے حق میں رد نہیں کرتا. بیٹی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کو شفاعت کا مژدہ سنا دیا ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیٹی کو اچھی تعلیم دی، اچھے آداب دیے اور اس کی اچھی جگہ شادی کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے جنت ہے. تو ہر قسم میں عورت اسلام نے عزت پائی ہے، چاہے وہ ماں کے درجے میں ہو یا بیٹی کے درجے میں ہو، یا بیوی کا مقام حاصل کرے یا بہن کے مقام میں ہو. ہر قسم میں، ہر مقام میں اسلام نے اس کو ایک الگ عزت عطا کی ہے. لیکن میری بہنوں، آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج پوری دنیا بہت ہی گلوبلائز ہو چکی ہے. دنیا بہت ترقی کی راہوں پر آ چکی ہے، جیسے کہ ہم سمجھ بھی رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں کہ دنیا میں آج تنکے سے بہت کچھ بنایا جا چکا ہے. ذرات کو ایٹم بم کی شکل دے دیا گیا، سورج کی کرنوں کو قید کر کے کرنٹ بنا لیا گیا. آج کے اس ترقی یافتہ زمانے میں میٹل پر ترقی اتنی ہوئی کہ یہ میٹل ہی ایروپلین کی شکل اختیار کر گیا.
اور انسان نے اتنی ترقی کی کہ کمپیوٹر بنایا، موبائل بنایا، دنیا کی لمبی مسافتوں کو بہت قریب کر دیا۔ لاکھوں میل دور بھی اگر کوئی ہو تو یہ انٹرنیٹ اور فون کے ذریعے سے اس کو دنیا نے بہت قریب کر دیا۔ اتنی ترقی کے زمانے میں آج میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا یونان کے زمانے کی عورت، مصر کے زمانے کی عورت جو ظلم کا شکار ہوئی تھی، اتنی دنیا ترقی کرنے کے بعد کیا وہ عورت آج ترقی کر چکی ہے یا نہیں؟ ساری چیزیں ترقی کر گئی تو کیا عورت بھی ترقی کر گئی؟ ہو سکتا ہے مجھے کچھ ماڈرن خیالات کے لوگ یہ جواب دیں، ہاں عورت بھی ترقی کر چکی ہے، آج عورت پائلٹ بھی بن گئی، ڈرائیور بھی بن گئی، پارلیمنٹ میں بھی پہنچ گئی، جسٹس کا مقام بھی حاصل کر چکی ہے، ہر جگہ پر عورت پہنچ چکی ہے۔ میرے عزیزو، اس کا نام ترقی نہیں ہے، اس کا نام ترقی نہیں ہے۔ یہ اگر منصب حاصل کرنے کا نام ہی ترقی ہوتا تو آج کسی ڈاکٹر بنی ہوئی عورت کو تنہا راستے پر 4 گنڈے اپنی درندگی کا شکار نہیں بناتے اور اس کا ریپ کر کے اسے جلا کر جھاڑیوں میں نہیں پھینک دیتے۔ در حقیقت ترقی جو اسلام چاہتا ہے وہ روح کی ترقی ہے، جسم کی نہیں۔ روح کی ترقی جس کے اندر آئی تو پھر جان لو، جس خاتون کے اندر روحانی ترقی آئی وہ خاتون اگر ایک جھوپڑی میں بھی بیٹھے تو اس کی گود میں غوث اعظم پیدا ہوتا ہے۔ اگر روح کی ترقی ہو چکی ہے تو وہ خاتون کسی باغیچے میں بھی بیٹھی ہو لیکن اس کی گود میں کھیلنے والا معین الدین چشتی ہوتا ہے۔ اگر روح کی ترقی ہو چکی ہے تو اس عورت کی تربیت کا اثر یہ ہوتا ہے میرے عزیز بہنوں کہ اس کی میٹھے جملوں سے ہی بچہ کبھی بایزید بستامی بنتا ہے، کبھی امام شافعی کی شکل اختیار کرتا ہے۔ بہت ساری عورتیں ہیں مثال کے لیے، لیکن میں چند باتیں یہاں میری آئی ہوئی بہنوں سے کہنا چاہوں گا۔ آج آپ آئی ہیں، تقریریں بہت سن چکی ہوں گی آپ، اور کچھ تو ایسا ہے کہ اب یہ زمانہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں تقریریں سننے کا نہیں، ہم تھک چکے تقریریں سن کے۔ اگر آپ تھک چکے ہیں تو ہم تھکے نہیں ہیں سنانے میں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ محض تقریر سننا ہی یہ کوئی جلسے کا مقصد نہیں، نہ اجتماع کا مقصد ہے۔ اگر آئی ہوئی خواتین اپنے دل میں ایک عہد یہ کر کے جانا چاہتی ہیں کہ آج میں فقط 1 گھنٹے کے لیے آئی ہوں لیکن میری زندگی کے چلنے والے راستے کو آج میں بدل لوں گی، اور جو راستہ میں چل رہی تھی آج میں وہاں سے مڑ جاؤں گی، اس راستے پر چلوں گی جس راستے پر رسول اللہ نے اپنی بیٹیوں کو چلایا تھا۔ آج میں اس راستے پر چلنا چاہوں گی جس پر رابعہ بصریہ نے چلا، اور اس راستے پر میں آج چلنا چاہتی ہوں، عہد کرتی ہوں جس راستے پر امت کی عظیم ماؤں نے چل کر کے ہمارے لیے بہت ہی رہنما نقوش چھوڑے ہیں۔ میری عزیز بہنوں، اگر عورت کے اندر انقلاب آتا ہے تو آپ نہیں جانتی کہ اس کا اثر کتنا ہوتا ہے۔ ہم مردوں کو ہر جمعہ میں تقریر کرتے ہیں، مردوں کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک مرد اگر سدھرتا ہے، سنورتا ہے تو یہ ظاہر کو سنوار دیا ہم نے، لیکن ایک خاتون اگر سنورتی ہے، اپنا دل کی روحانیت کی تقویت وہ پیدا کر لیتی ہے تو جانتی ہیں اس کا اثر ایک پورے خاندان پر پیدا ہوتا ہے۔ ایک عورت کی اصلاح ایک پورے معاشرے کو صحیح کر سکتی ہے، اس لیے کہ عورت کی گود بچے کی پہلی یونیورسٹی ہے، بچے کی پہلی درسگاہ ہے۔ تو درسگاہ میں اگر کیڑ لگ گئے ہوں تو اس درسگاہ سے نکلنے والا کوئی بچہ نہ عالم بنتا ہے بلکہ وہاں سے پیدا ہونے والا ہر بچہ ظالم بن کے ہی نکلتا ہے۔ درسگاہ میں اگر خرابی ہو گئی تو آج میں چاہتا ہوں کہ ہر آئی ہوئی بہن وہ ایک عظیم درسگاہ ہے، ایک جامعہ ہے، ایک یونیورسٹی ہے۔ تمہاری اصلاح نہ جانے کتنے بچوں کی اصلاح کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ہمارے پاس کتنی مائیں آتی ہیں جو یہ کہتی ہیں میرا بچہ میرے ہاتھ سے نکل گیا، میرا بچہ نشہ خور ہو چکا ہے، میرا بچہ شراب کی لت پر اس کو لگی ہوئی ہے، میرا بچہ لڑکیوں کے پیچھے آوارہ ہو گیا ہے۔ نہ جانے کیا کیا شکایتیں ماؤں کی ہیں جو ہمارے پاس لے کر کے آتی ہیں۔ اے میری عزیز دختران اسلام، سنو، اس بچے کی صحیح کرنے کے لیے تم کبھی تعویذ
کبھی دھاگے، کبھی پانی، انہی چکروں میں رہ گئی۔ کاش تم اپنی گود کو صحیح کر لیتی تو یہ بچہ کسی اور نگر کے چکر نہیں کاٹتا، بلکہ یہ تمہارے قدموں میں آج بھی جنت کو ڈھونڈ رہا ہوتا، آج بھی تمہارے قدموں میں یہ جنت کو ڈھونڈتا۔ سب سے پہلے اصلاح یہاں سے ضروری ہے۔ اگر اصلاح گھروں کی نہیں ہو سکی، آج دیکھیں حیرت کی بات ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خواتین کا کردار کیا ہے، یہ کتنے بڑے بڑے لوگوں کو تبدیل کرتی ہیں۔ جانتی ہیں آپ کتنے بڑے بڑے لوگوں کو تبدیل کر سکتی ہیں؟ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو سنا ہوگا۔ امام حسن بصری یہ مشہور تابعی ہے، سلسلہ چشتیہ ہو، سلسلہ سہروردیہ ہو، اور کئی سلاسل ایسے ہیں جو امام حسن بصری سے ہوتے ہوئے امام علی مرتضیٰ شیر خدا تک پہنچتے ہیں۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ سے فیض پائے ہوئے ایک عظیم بزرگ کا نام حسن بصری ہے۔ فرماتے ہیں امام حسن بصری، توجہ چاہتا ہوں میری بہنوں سے، سنیں، ایک خاتون جب بگڑتی ہے تو معاشرہ تباہ ہوتا ہے، اور ایک خاتون جب صحت مند ہو جاتی ہے اخلاق سے، پورا معاشرہ صحت مند ہو جاتا ہے۔ سنو، حسن بصری فرماتے ہیں میں ایک بہت مالدار نوجوان تھا، بہت ہی پیسے والا تھا، میں بڑے ٹھاٹ باٹ سے زندگی گزارتا تھا، بڑے اچھے اعلیٰ قسم کے کپڑے، خوشبوئیں، اور پھر ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہی بالکل الگ تھا۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ بغداد میں ہر سال ایک میلہ لگتا تھا جس میں ہر جگہ کی عورتیں بھی جمع ہوتی تھیں اور بہت سارے مرد بھی آتے تھے۔ میں اس میلے میں گیا، اپنی پرانی زندگی بتا رہے ہیں حسن بصری، کہتے ہیں کہ میں جاتا تھا جیسے کہ مارکیٹ جاتے ہیں، جیسے کہ بازار جاتے ہیں۔ میں اس میلے میں گیا تو ایک خاتون پر میری نظر پڑ گئی، وہ جوان عورت تھی، بلا کا حسن تھا اس کا، بڑی خوبصورت خاتون تھی، اور اس خوبصورتی میں سب سے زیادہ اگر چار چاند کوئی چیز لگا رہی تھی تو اس کی آنکھیں، جھیل جیسی آنکھیں، اور عورت کی خوبصورتی میں سب سے زیادہ اضافہ کرتی اس کی آنکھیں۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ میں اس کی محبت میں فنا ہو گیا، فدا ہو گیا، ایسے کہ اس کا پیچھا کرنے لگ گیا، اور وہ خاتون پردے میں تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کا حسن میں نے دیکھ لیا، لیکن وہ حجاب میں آ گئی، وہ عورت اپنے گھر گئی، میں اس کا گھر دیکھ لیا۔ اس کے بعد پھر میں اس کے گھر کے چکر کاٹنے لگا کہ میں اس خاتون سے ایک بار مل لوں، اس خاتون سے میں اپنے دل کی بات کہہ لوں۔ آج جو معاشرہ خراب ہے میری عزیز بہنوں، دیکھیں چھپ چھپ کر کے ہم اجنبیوں کے ساتھ ملنا، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے کام تقریباً ہر معاشرے میں آج پھیلے ہوئے ہیں۔ نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ میں چھپ کر کے کسی لڑکی سے بات کر لوں، اس کا ہاتھ تھام لوں، اس کے ساتھ میں چلوں، کسی کو نہیں پتا چلے گا۔ کیسی بات کرتے ہوں وہ رب ذوالجلال جس نے قرآن میں فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ رب ذوالجلال ہر گھڑی تمہیں دیکھ رہا ہے، ہر آن ہر لمحہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں میں اس خاتون کے گھر کے چکر لگاتا رہا، اس عورت کو پتہ چل گیا، اس نے مجھے گھر میں بلایا اور پوچھا کیا چاہتے ہو؟ حسن بصری نے کہا میں تیرے حسن پر فدا ہو چکا ہوں، اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تجھے میں اپنا لوں۔ اس خاتون نے پوچھا تو نے مجھے کیسے دیکھا اور کیا چیز تجھے میری پسند آئی؟ حسن بصری نے کہا تیری آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، اور ان آنکھوں پر تو میں فدا ہو چکا ہوں۔ اس خاتون نے کہا ٹھیک ہے، میں کل اپنا فیصلہ کرتی ہوں، میں اپنا فیصلہ کل سناتی ہوں، آج تو تم آئے اور میرے گھر کے چکر لگانا چھوڑ دو، آج سے تم جاؤ اپنے گھر، میں کل تجھے پیغام بھیجتی ہوں۔ حسن بصری بہت خوش ہو گئے، کہتے ہیں میرے دل کی ارمان، میرے دل کی تمنائیں پھر بھڑک اٹھی کہ خاتون یہ لڑکی مجھے پسند تو آئی اور اس نے بھی شاید مجھے پسند کر لیا ہوگا۔ اپنے گھر گئے، دوسرا دن بے چینی سے گزارا۔ رات کے وقت ایک شخص حسن بصری کے گھر آتا ہے اور آ کر کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور کہتا ہے حسن تمہارا نام؟ کہا ہاں۔
کہا فلاں خاتون جانتے ہو؟ کہا ہاں جانتا ہوں۔ کہا اس نے مجھے تمہارے گھر ایک ہدیہ بھیجا ہے، تحفہ بھیجا ہے۔ کہا جس کے گھر تم کل رات گئے تھے بات کرنے کے لیے، آج رات اس نے تیرے پاس ایک تحفہ بھیجا ہے۔ پوچھا کہ جلدی لاؤ، وہ تحفہ ہے کیا؟ تو آیا ہوا شخص ایک ڈبے میں یا ایک برتن میں کوئی چیز پیش کرتا ہے۔ حسن بصری نے کھول کے دیکھا تو اس میں کٹی ہوئی آنکھیں رکھی ہوئی تھی، آنکھوں پر خون جمع ہوا تھا، آنکھوں کی پتلیاں پوری برتن پر رکھی ہوئی تھی۔ حسن بصری کہتے میرے ہاتھ کانپ گئے، میرے ہاتھ سے برتن چھوٹ گیا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ آنے والے نے کہا اس خاتون نے چاقو سے اپنی دونوں آنکھیں کاٹ دی اور تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ کہا کیوں اس نے کاٹ لی؟ کہا اس نے کہا ہے کہ تجھے یہ پیغام دے دے، تو ان آنکھوں پر بہت مرتا تھا، اس لیے اس نے آنکھیں تیرے حوالے کر دی، اور وہ چاہتی ہے کہ جو آنکھیں فتنے کا سبب بن چکی وہ آنکھیں وہ اپنے جسم میں برداشت نہیں کرنا چاہتی۔ وہ عورت چاہتی ہے کہ جو چیز اسے فتنے میں مبتلا کر دے ویسی چیز اسے جسم میں بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ وہ اللہ کے خوف سے روزانہ لرزتی رہتی ہے۔ وہ عام عورت نہیں ہے، اللہ کی ایک ایسی برگزیدہ بندی ہے کہ پوری رات خشیت الہی میں عبادت کے ساتھ گزارتی ہے۔ حسن بصری کو پورے جسم میں رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیا افسوس میں نے کس عورت پر نگاہ ڈالی اور میں نے کیا کر دیا۔ اس عورت کی یاد میں پوری رات بے چینی میں گزارا اور اپنے اس گناہ پر بڑی شرمندگی ہوئی کہ نہ میں اس عورت کے گھر جاتا، نہ وہ اپنی آنکھیں کاٹ کر مجھے دیتی، پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوگا۔ اے میری عزیز بچیوں، اگر کسی عورت کی آنکھیں چاقو سے کٹ گئی ہو کتنا درد ہوا ہوگا اور کیا حالت ہوئی ہوگی۔ حسن بصری کہتے ہیں پوری رات میں بستر پر لوٹ پوٹ ہوتا رہا، صبح جیسے ہی ہوئی دوڑتا ہوا اس عورت کے گھر پہنچا، معلوم تو کروں کہ یہ خاتون اپنے چاقو سے اپنے ہاتھ سے آنکھیں کاٹ کر رکھ چکی ہے، اس کا کیا انجام ہوا ہوگا۔ حسن بصری کہتے ہیں میں جب گیا تو دیکھا اس کے گھر کے بعد بہت بھیڑ جمع تھی، پوچھا کیا ہوا؟ کہا اللہ والی جو عبادت میں پوری رات گزارتی تھی آج اس کا انتقال ہوا ہے، جنازہ اٹھانے کے لیے لوگ جمع ہیں، جنازے کے لیے لوگ جمع ہیں۔ حسن بصری کہتے ہیں میرے پورے جسم کو اس واقعے نے ہلا دیا، جنازہ چلا گیا، اس خاتون کا ایک ہی رات میں انتقال بھی ہو گیا۔ اس خاتون نے خودکشی نہیں کی میرے عزیزوں، اس خاتون نے اس رات اللہ سے یہ دعا کی کہ اے مولا میں اپنے جسم کو زندگی بھر چھپاتی تھی، انجانے میں کسی نوجوان کی نگاہ مجھ پر پڑ گئی، اب میں نہیں چاہتی کہ اس فتنے والے چہرے کے ساتھ اور جیوں، مولا تو اپنے پاس مجھے بلا لے۔ رات بھر وہ عورت روتی رہی اور صبح اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ یہ اللہ والیاں ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات۔ اس آیت میں آگے چل کر کے رب تعالیٰ فرماتا ہے والحافظین فروجہم والحافظات، وہ عورتیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے بہت بڑی مغفرت رکھی اور بہت بڑا اجر عظیم رکھا۔ میری عزیز خواتین، میری عزیز بہنوں، کیا آج پوری دنیا ایلی چوٹی کا زور لگا کر کے تمہیں ننگا کر کے بازار میں لانا نہیں چاہتی؟ اور عورت آج کہتی ہے ترقی ہو چکی ہے، ترقی ہو چکی ہے۔ کون سی ترقی؟ عورت کو جانور جیسی زندگی گزارنے پر آج بھی دنیا مشہور کر رہی ہے، اس لیے کہ جانور بھی ننگے رہتے ہیں۔ کبھی دیکھا ہے کہ کوئی بھینس کپڑے پہنی ہے؟ کبھی دیکھا ہے کہ کوئی کتا یا کتیا کپڑے پہنتے ہو؟ کبھی دیکھا ہے کہ کوئی بکرا یا بکری کوئی لباس پہنتے ہو؟ وہ تو بے لباس گھومتے ہیں، اور دنیا یہی چاہتی ہے کہ یہی جنگلی جانوروں کی طرح ہماری عورتیں بھی محض چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں باہر آئیں۔ آج یہ ٹکڑوں پر لا کر کے رکھا ہے اور اس کے بعد کل یہ بھی چھین لیں گے۔ عورت، کچھ علاقے آج یورپ میں ایسے ہیں جہاں پر سال میں ایک دن یہ لوگ پریڈ کرتے ہیں، پریڈ، معاذ اللہ رب العالمین۔ میں نے سنا کچھ یورپی نوجوانوں سے بغداد میں آئے تھے، وہ کہتے ہیں سال میں پہلے ایک بار ہوتا تھا، اب ہر مہینے یہ پریڈ رکھا جاتا ہے۔ کیا ہے پریڈ؟
کہتے ہیں کہ پورا شہر اس دن چھٹی پر ہوتا ہے، دکانیں بند ہوتی ہیں اور ساری عورتیں اور مرد اس میں حصہ لیتی ہیں۔ اس پریڈ کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ہر عورت سر سے لے کر کے پیر کے ناخن تک ایک لباس کا ٹکڑا بھی نہیں رکھے گی، نہ اپنے سینے پر نہ اپنی شرمگاہ پر۔ ساری عورتیں اس میں ننگی بازار پہ چلتی بھی جائیں گی۔ تقریباً 2 کلومیٹر کا یہ مارچ ہوگا اور وہ منظر دیکھنے کے لیے پورے شہر میں لوگ سڑکوں کے ارد گرد کھڑے رہتے ہیں، فوٹو لیتے رہتے ہیں، اور اس میں پوری عورتیں ننگی چلتی ہوئی جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں اس بات پر ہمیں فخر ہے، ہم آزاد ہیں، ہمیں کوئی پابندی نہیں لگا سکتا۔ یہ کیسی آزادی ہے جو تمہیں جانور بنا رہی ہے؟ یہ کیسی آزادی ہے جو تمہیں کتوں سے زیادہ ذلیل زندگی پر مجبور کر رہی ہے؟ میری عزیز بہنوں، آج دنیا تمہارے حجاب کو چھیننے کی کوشش کر رہی، اور میں دیکھ رہا ہوں ہماری بچیوں کے حجاب چھین گئے۔ شادی بیاہ کے موقع پر عورتوں کے سروں سے دوپٹے غائب ہو جاتے، کیوں؟ کیا شادی بیاہ کے موقع پر اللہ نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے؟ کیا اللہ رب العزت کی نظر عنایت شادی کی مجلسوں میں نہیں ہوتی؟ وہ خواتین کیسے اپنے لالی اور میک اپ کے ساتھ اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہوتی ہیں؟ یاد رکھو، ایک مسلمان عورت وہ ہے جو اپنے گھر میں بھی ویسی پردہ کرتی ہے اور بازار میں بھی ویسی پردہ کرتی ہے، اور وہ پردہ صرف اور صرف مردوں سے نہیں بلکہ اللہ کے خوف سے کرتی ہے کہ میرا رب، میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جب تک تمہارے دلوں میں یہ اللہ کا خوف نہیں آئے گا، دنیا تمہارے ساتھ کھیلتی رہے گی۔ آج امام حسن بصری کی بات میں نے جو بتایا، وہ کیسی خاتون تھی جس نے پورے حسن بصری کی زندگی کو بدل دیا۔ اور ایک حسن بصری اس دن جو توبہ کر کے آئے، مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں بیٹھ گئے، شرف تلمذ حاصل کیا، اور پھر جب حضرت علی کی درسگاہ سے نکلے تو حسن بصری کی شاگردوں میں 1-2 نہیں میرے عزیزوں، لاکھوں کے نام آتے ہیں۔ قیامت تک جو سلسلے چل رہے ہیں، سلسلے قادریہ، سلسلے چشتیہ، سلسلے نقشبندیہ، سلسلے سہروردیہ، سارے سلسلے کے مشائخ سبوں نے امام حسن بصری سے فیض حاصل کیا۔ سب سے بڑے صوفی کا نام امام حسن بصری ہے۔ ان کا حال یہ تھا کہ ان کے مجمع میں جو بھی بیٹھتا تھا، اللہ اس کی اسی وقت مغفرت کا اعلان کرتا تھا۔ جو حسن بصری کی مجلس میں بیٹھا اس کی مغفرت ہو جاتی تھی۔ لیکن پہلے کی زندگی کیا تھی؟ وہ حسن بصری نے خود فرمایا، میں ایک عام سا نوجوان تھا، بازاروں میں دیکھتا پھرتا تھا، لیکن اس ایک عورت نے اپنے حجاب سے میری پوری زندگی میں تبدیلی پیدا کر دی۔ آج میں چاہتا ہوں ہمارے مجمع میں کوئی ایسی خاتون ہو، کوئی ایسی عورت ہو جو پورے نوجوانوں کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جائے، سب کی زندگی تبدیل کرنے کا سبب بن جائے۔ آج تو عورتیں گناہوں کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ کچھ نوجوان صرف اس لیے بگڑے کہ عورت نے آنکھوں سے اشارہ کر کے اس کو اپنی طرف آنے کا راستہ دے دیا، نہیں تو نوجوان کی ہمت کیسے ہوتی کہ تمہاری طرف نظر اٹھائے؟ تم اگر اپنی نگاہیں جھکا کر کے بازار سے نکل جاتی ہیں، گھر میں صحیح سلامت آ جاتی ہیں، تو نوجوان جو کبھی شیطان بھی ہوتا ہے، شیطان کبھی نوجوانوں کی شکل میں کھڑا رہتا ہے، دیکھنا اس کا کام ہے، لیکن تمہیں وہ اشارے کر کے اپنی طرف نہیں بلاتا کبھی، جب تک تم گرین سگنل نہیں دو گی، جب تک تمہاری طرف سے اشارے نہیں ہوتے۔ اور ابتدا عورتوں کی طرف سے ہوتی ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زنا کی ابتدا آنکھیں کرتی ہیں، شرمگاہ بعد میں عمل کرتی ہیں۔ آنکھیں پہلے زنا کرتی ہیں، شرمگاہ بعد میں زنا کرتی ہیں۔ اس لیے آج کی یہ ضرورت ہے، میں بچیوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ انقلاب کا دور ہے، یہ تبدیلی کا دور ہے۔ آج ایسی ایک ماں بھی ہمارے معاشرے میں پیدا ہو جائے جس کی گود سے حسنین کریمین جیسے بلکہ ان کے غلاموں جیسے اولاد پیدا ہو جائے، پھر تمہارے معاشرے میں نہ بے برکتی کا سبب ہوگا، نہ تمہارے گھر میں یا نہ تمہارے محلے میں کبھی عذاب خدا بندی آئے گا۔ عورتوں کی حیا اللہ کو بڑی پسند ہے۔ کوئی با حیا عورت اگر کسی مجمع میں بیٹھ جائے، اس کے پردے کو اللہ تعالیٰ اتنی پسند کرتا ہے کہ اگر قحط بھی پڑ جائے
تو اس کے پردے کا وسیلہ لے کر مولا سے دعا کرے تو اللہ اسی وقت قحط سالی دور کرتا ہے, اسی وقت دور فرماتا ہے. اور تو اپنے مقام کو پہچانو. اب میں یہاں یہ بتانا چاہوں گا عورتوں کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ صرف اتنی نہیں کہ چولہا سلگایا, صبح سے ناشتہ بنایا, دوپہر میں کھانا, رات کو کھانا بنایا, کپڑے دھویا اور ہانڈیاں مانجی, برتن مانجے, گھر کا کچرا جھاڑا. تو اسی میں یہ ان کے تقریباً 15 سے 16 گھنٹے خرچ ہو جاتے ہیں. اور عورتیں سمجھتی ہیں میں اپنی زندگی میں سکسیسفل لائف جی رہی ہوں, سب سے کامیاب زندگی, کسی کا ٹینشن نہیں, میں ہانڈی برتن چولہا اسی میں پوری زندگی چلی جاتی. یاد رکھنا اگر ہانڈی برتن دھلنے کا نام ہی عورت ہوتا تو کبھی فاطمہ الزہرا کے گھر سے حسن و حسین نہیں پیدا ہوتے. سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جہاں اپنے شوہر کے حقوق ادا کیے, جہاں وہ خود اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی تھی, جہاں وہ اپنے گھر کا چولہا خود سلگاتی تھی, وہی حسنین کریمین کی تربیت پر بھی اپنا وقت دیا کرتی. امام حسن مجتبی اللہ تعالیٰ, امام حسین شہید کربلا کو شجاعت اور تقوی کے جو درس ملے ہیں وہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سے ملے. آج تم سب کی ذمہ داری ہے اے میری عزیز بہنوں, اگر تم ماں بنی ہو, تمہاری گودوں میں بچے ہیں, تو ان بچوں کو ہلکے میں مت لے لینا کہ میں نے بچوں کو اسکول لگا دیا ہے اور یہ اچھی کانوینٹ میں جا رہا ہے, انگلش میڈیم میں پڑھ رہا ہے اور میں اس کو ٹیوشن بھی لگاتی ہوں, میری ذمہ داری ختم ہو گئی. نہیں, تمہاری ذمہ داری یہیں پر ختم نہیں. بہت ساری عورتوں کو جب میں نے کہا تو عورتوں نے عمل کیا اور آ کر کے مجھے بتایا کہ حضرت آپ نے کہا میں نے مدرسہ بھی لگا دیا ہے, اچھے مدرسے میں بھی پڑھ رہا ہے بچہ میرا, اسکول بھی اچھا جا رہا ہے, ٹیوشن بھی اچھا جا رہا ہے, سب اچھا چل رہا ہے, یہاں تمہاری ذمہ داری ختم ہو گئی. ارے یہ تمہاری گود کا بچہ ہے. اب جو ذمہ داری ہے تمہاری, سنو, جو مدرسے میں استاد نہیں کر پا رہا ہے, جو اسکول کا ٹیچر تمہارے بچے کے ساتھ نہیں کر پا رہا ہے, جو ٹیوشن کی ٹیچر تمہارے بچے کے ساتھ نہیں کر پا رہی ہے, وہ تم کر سکتی ہو. وہ کیا چیز ہے؟ سنو, بچے کے اندر قناعت کا درس, بچے کے اندر توکل کا درس, بچے کے اندر صبر کا درس, بچے کے اندر خوف خدا کا درس. یہ ہر ماں اپنے بچے کو سوتے وقت بھی, چلتے پھرتے وقت بھی کر سکتی ہے. اپنے بچوں کو تمیز کیسے سکھائیں, عورتوں کی یہ ذمہ داریاں ہیں. چھوٹے بچوں کو یہ سکھائیں محفل کے آداب کیا ہوتے ہیں. جب بھی بچے تمہارے پاس بیٹھے انہیں یہ سکھایا کریں بڑوں سے بات کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے. آج ممبئی کی سرزمین پر میں اس کا فقدان دیکھ رہا ہوں. بچوں کو گلی کوچوں میں ایسا چھوڑ دیا گیا ہے کہ ان کو بات کرنے کی تمیز بھی نہیں. اور ایک بات یاد رکھ لینا, بچے ہی ان کے ماں باپ کا عکس ہوتے ہیں. سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ان کے ماں باپ کتنے پانی میں اور کتنے پہنچے ہوئے ہیں. بچوں کو دیکھ کر پتا چل جاتا ہے کہ گھر میں ان کی تربیت کیا ہے. اس لیے بچوں کو سب سے پہلے جو سکھانا ہے, تربیت دینا ہے, وہ عورتوں کی ذمہ داری پہلے سے میں لے کر کے چلتا ہوں. جب بچہ تمہارا بولنے کے قابل ہو جائے, اسے محفل کے آداب یہ سکھائے کہ جب بڑے کہیں پر بیٹھے ہو تو ان کے اوپر کبھی بیٹھنے کی کوشش نہ کریں. اگر بڑے نیچے بیٹھے ہو تو تم کرسیوں پر کبھی نہیں بیٹھنا. بڑے اگر تمہارے زمین پر بیٹھے ہو تم ٹیبل کرسیوں پر کبھی نہیں چڑھنا. اگر بچے چڑھتے ہیں تو انہیں فوراً اتاریں اور کہیں کہ بیٹا ادب یہ ہے کہ تمہارے باپ نیچے بیٹھے ہیں, دادا نیچے بیٹھے ہیں, چاچا نیچے بیٹھے ہیں, دادیاں نیچے ہیں, لہذا بیٹا کبھی بھی بڑوں کے اوپر نہیں بیٹھتے. یہ اخلاق ہے. گھر سے جو بچہ تمہاری یہ آداب سیکھے گا تو پھر ایک وقت وہ آئے گا تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی کہ میرا ادب کرو. وہ خود بچہ تمہارا بھی ادب سیکھ جائے گا کہ ماں کا ادب کیا ہوتا ہے. آج عورتیں ادب کے لیے تعویذ لینے آ رہی ہیں کہ ایسی تعویذ دے دو کہ بچہ میرے ادب کرنے لگے. جب بچہ ادب سیکھنے کے قابل تھا تب ہی تم سکھا دیتی, تو بچے کو اور تمہاری ماں یعنی ماں کے ادب کے سکھانے کی ضرورت نہیں پیش آئے. اسے پھر یہ سکھائیں محفل میں بات کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. یہاں دیکھتا ہوں ممبئی میں ہر بچہ تو تڑاک سے بات کرتا ہے, کسی سے بھی, علماء سے تک, استادوں سے تک ایسے بات کرتے بچے. یہ اس لیے کہ گھروں میں ماں باپ نے ان کو آوارہ چھوڑ دیا. کبھی نہیں بتاتے کہ بڑوں سے کس تمیز سے بات کیا جائے, کیسے اخلاق ہو. یہ آپ کی ذمہ داری ہے میری عزیز بہنوں, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. بچوں سے کہیں کہ جب علماء سے مصافحہ کریں تو ان کی دستبوسی کی جاتی ہے, ان کے ہاتھ چومے جاتے ہیں.
اور علماء سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، یہ بھی اخلاق ہے۔ اور جب بڑے بات کر رہے ہو تو تم خاموش رہو، اور جب بڑے کچھ بولنے کے لیے کہیں تو ادب کے دائرے میں بات کرو۔ میں نے بچوں کو گلی کوچوں میں دیکھا ہے، بڑے نے اگر کسی کو ڈانٹ دیا، اب تو ڈانٹنے کا زمانہ بھی نہیں رہے گا، بڑے ڈر کے چلے جاتے ہیں بچوں سے، ڈانٹوں گا تو میری عزت خراب ہو جائے گی، بچہ پلٹ کر کہہ دیتا ہے کہ میں تجھے دکھاؤں گا، وہاں بتا دوں گا۔ یہ تمیز کس نے سکھائی بچوں کو؟ یہاں پر روک لگاؤ، یہی بچہ تمہاری گردن پر چڑھے گا کل۔ اور ماں باپ، میرے سامنے کی بات ہے، ایک لڑکا اپنے باپ کو چپل اٹھا کر مار رہا تھا، میں نے خود دیکھا، پڑھنے کے زمانے، ممبئی کی بات ہے، اور جھگڑے بڑھتے گئے گھر میں، سامنے ہی گھر تھا ان کا، ہم کھڑے ہوئے تھے، بہت دل میں دکھ رہا تھا، اور باپ بیٹے کو ڈانٹ رہا ہے کسی بات پر، جھگڑے بڑھتے گئے، اور اس نوجوان لڑکے نے جوتا اٹھایا، چپل اٹھایا اور باپ پر مارا۔ اس نے کہا ہے تو بیٹا ہے میرا، تو میرے اوپر چپل کیسے اٹھایا؟ لڑکا کہتا ہے یہی تو افسوس ہے کہ میں تیرا بیٹا ہوں۔ آپ سمجھ میں آئی بات؟ کہ بیٹا خود یہ کہہ رہا ہے کہ تیرا بیٹا ہونے میں مجھے شرم آ رہی۔ باپ پر آج یہ بات بولنے کی اس کو نوبت اسی لیے آئی کہ باپ نے بچپن میں اس کو صرف لاڈ پیار اور کھلونے دلانے کو سمجھا ہے، میں نے تربیت کر دیا ہے۔ اخلاق و آداب اگر بچے کو سکھائے ہوتے، ارے جوتا اٹھانا تو دور کی بات ہے تمہارے اوپر، بلکہ تم اگر کہیں چلنے والے ہو تو تمہارے پیروں میں جوتا پہنانے کے لیے بھی تمہارا بچہ پہلے آ جائے، تمہاری جوتیاں اٹھانے پر وہ فخر محسوس کرے گا۔ آج ہم نے وہ گھر بھی دیکھے، الحمدللہ ہم نے اپنے باپ کی، اپنے داداؤں کی جوتیاں اٹھائی ہیں، اور کبھی تو ایسا ہوا ہے کہ بارگاہ مولا میں ہم نے دعا بھی کیا ہے، مولا میرے باپ کے چپلوں کے صدقے میری دعا قبول کر، اور رب تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ بچے کے آداب رب تعالیٰ کو پسند ہے، تو یہ کون سکھائے گا؟ یہ ماں سکھائے گی۔ آج لوگوں کے سامنے مجلسوں میں بیٹھنا، اور حدیث پاک میں یہ بھی موجود ہے کہ جب بڑے بیٹھے ہو تو ان کے کندھے پھلانگ کر کے آگے نہ گزرے۔ اور بغداد کے ایک مشہور ولی ہیں، وہ فرماتے ہیں وہ تمام اولیاء کو درس دے رہے تھے، بچوں کا گیند آ کر کے ان میں گر گئے، اور سارے بچے ڈر گئے، ایک بچہ سب کے کندھے پھیلانتے ہوئے آیا اور گیند اٹھا کر لے گئے۔ وہ بچہ کس کا تھا؟ وہ سب سے جو بڑے ولی تھے ان کا تھا، جو استاد تھے ان کا بیٹا تھا، کسی کا ادب نہیں کیا۔ تو سارے لوگ حیرت سے دیکھتے رہے، تو اس استاد نے کہا غلطی اس کی نہیں ہے، در حقیقت ہم جو شادی کیے تھے اور اس کے بعد ہم 3 دن تک فاقے میں تھے، 3 دن کے عرصے میں ایک بغل میں پڑوس سے کھانا آیا، ہم نے پوچھا ہی نہیں کہ کھانا حلال ہے کہ حرام ہے، ہم نے کھا لیا، اور اسی رات ہم نے شباشی کی، ہم بستری کی، اور اسی سے یہ بیٹا پیدا ہوا۔ اس بزرگ نے ہمیں ایک اشارہ دیا کہ اگر حرام کھانا یا حرام تربیت ہو تو بچوں کے اخلاق اور آداب بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم جب بچوں کو دیکھتے ہیں بے ادب ہے، بے تمیز ہے، تو ہمارے دماغ یہاں تک بھی چلتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اس کے ماں باپ کی خطا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے ماں باپ کے رزق میں کمی ہو۔ اس لیے آپ کے تمام اخلاق تمہاری اولاد سے پتہ چلتے ہیں۔ بچوں کی تربیت یہ ہر ماں کی ذمہ داری، ٹیوشن، اسکول اور مدرسہ صرف ذمہ داری نہیں۔ میں آپ کو طور طریقہ بتاتا ہوں، روزانہ اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں، سونے سے پہلے اپنے بچوں کے ساتھ مشکل سے صرف 10 منٹ گزارو، 10 منٹ۔ اس کے لیے تمہیں محنت کرنے کی ضرورت پیش آئے گی، لیکن وہ محنت میں آسان کر کے دیتا ہوں۔ آپ اولیاء کاملین کی کچھ کتابیں پڑھیں، موبائل ہے تمہارے پاس، انٹرنیٹ ہے تمہارے پاس، جس زبان میں چاہو آج سارے مواد مل جاتے ہیں۔ پڑھو واقعات، اسلام کے سچے واقعات پڑھو، اور اپنے بچوں کو لے کر بستر میں بیٹھ جاؤ کھانے کے بعد، سونے سے پہلے، اور ان کو کسی نہ کسی ولی کا واقعہ ایک رات سناؤ۔ دیکھنا وہ بچہ ایڈکٹ بن جائے گا تمہارے واقعات سننے کا۔ یہ ہوا ہے، ہم دیکھ چکے۔ بچہ ضد کرنے لگے گا کہ آج مجھے وہ واقعہ سناؤ، آج یہ واقعہ سناؤ، آج یہ واقعہ سناؤ۔ ہم نے یہ تجربہ کر کے دیکھا ہے، جن کو یہ سنانے کی عادت ہوتی ہے اور جن بچوں کو سننے کی عادت ہوتی ہے، وہ بچے پھر آج رات کو موبائل اور انٹرنیٹ لے کر کے نہیں سوئیں گے۔ آج بچے، اور تمہارا حال کیا ہے، رات کو ٹی وی لگا دیا،
سیریل چل رہا ہے یا فلمیں چل رہی ہے، اسی حالت میں ماں کو بھی نیند آ گئی، باپ کو بھی نیند آ گئی، اور بچہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ یہ تو ہمارے رات گزارنے کے طریقے ہیں۔ کب ہم اپنے بچوں کو وقت دے رہے ہیں؟ کب ہم اپنے بچوں کے اندر یہ تقویٰ، طہارت، صبر، رضا، توکل سکھا رہے ہیں؟ صرف اگر آپ یہ واقعات اسلام ہی ان کو روز سناتے رہ جائیں تو دیکھنا اس بچے کے اندر اتنی بڑی تبدیلی آئے گی۔ یہ میرا چیلنج ہے، اگر بچہ نہ بدلے تو پھر میرا دامن پکڑ لے گا۔ حقیقت میں کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے اسلاف کی اللہ رب العزت نے ان کی ذات اور ان کے ناموں میں اتنی برکت رکھی ہے کہ جو بچے ان کے نام رکھے جاتے ہیں ان میں تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ نام رکھے جاتے ہیں تو تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ تو جب ان کے اخلاق سنائے جائیں تو ان بچوں میں کتنی برکت پیدا ہوتی ہے۔ یہ نہیں کر رہے ہم، زیادہ بچہ ستانے لگا تو اس کے ہاتھ میں موبائل دے دی، لے لو کھیلو، وہ بچہ گیم کھیلتے کھیلتے سو گیا۔ کیا یہ ہر گھر کی آج کیفیت نہیں ہے؟ تقریباً سب گھروں کی حالت یہی ہے آج۔ ان بچوں سے انٹرنیٹ ختم کرو، روئے گا ایک دن دو دن۔ عورتوں کو اچھی طرح معلوم ہے جب یہ اپنے پستانوں سے بچوں کا دودھ چھڑا سکتی ہیں تو یہ انٹرنیٹ کیوں نہیں چھڑا سکتی؟ بچے کا دودھ چھڑا لیتی ہے، جبکہ درد عورت کو بھی ہوتا ہے، بچے کو بھی ہوتا ہے، لیکن وہ برداشت کرتی۔ 1.5 سال کا ہو گیا بچہ، آج دودھ چھڑانا ہے، ماں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ہمیں معلوم ہے اس کا، ماں کو درد ہوتا ہے اور وہ برداشت کر لے جاتی ہے، نہیں اب اس کی مدت ختم ہو گئی دودھ پینے کی، اس کو چھڑانا۔ اور ہم نے دیکھا ہے بچہ ایسا بلبلاتا ہے، روتا ہے، گر گراتا ہے، اور اس کا چہرہ دیکھ کر کے رحم آتا ہے، ماں کو بھی باپ کو بھی، لیکن کیا کریں؟ نہیں، اب چھڑانا یہ ایک پرمپرا ہے، چھڑانا ہی ہے۔ تو اس کی غذا، حلال غذا جب ہم چھڑا سکتے ہیں اس کو، کچھ ماں باپ میرے پاس آئے اور یہ کہے کہ نہیں ہم موبائل اس سے لے نہیں سکتے، بڑا ہنگامہ مچا دے گا، پریشان کر دے، کتنے دن کرے گا؟ دودھ چھڑانے کے لیے 2 دن لگتے ہیں، 3 دن لگتے ہیں۔ تم دیکھو کوشش کر کے کہ یہ ایڈکٹ جو بنے جا رہے ہیں بچے آج تمہارے گیم کے، کارٹون کے، یہ چھڑا دو آ جاتے ہیں۔ اور چھڑانے کے لیے ایسا نہیں کہ تم نے موبائل کھینچ لیا اور مار دیا، ان کو آئندہ سے پکڑنا نہیں۔ چھڑانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، ایک کوئی چیز لے لیا آپ نے تو اس کے بدل میں ان کو بیزی کرنے کے لیے دوسری کوئی چیز تو دو۔ دوسری چیز کیا دیں گے؟ ان بچوں کو لے کر کے بیٹھے، ان کے ساتھ کھیلیں، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کا جب تک بچہ نہ ہو جائے تب تک ماں باپ اس کے ساتھ کھیلیں۔ ماں باپ شرم محسوس کر رہے ہیں بچے کے ساتھ کھیلنے، اور کھیلنے کے لیے ان کو آوارہ لوگوں کے حوالے کر کے چھوڑ آیا۔ اب تو دنیا ساری چیزیں بنا رہی ہے، بیبی سٹنگ بھی آ گئی نا، اسکول نرسری، کے جی، یو کے جی، نیچے گھٹاتے گھٹاتے آ گئے، بیبی سٹنگ بھی آ گئی کہ چھوٹے سے بچوں کو لے کے آگے ڈالو۔ کیوں میاں کیوں ڈال رہے ہیں؟ کھیلے گا، ٹائم پاس کر کے تو آئے گا، بوجھ ختم ہوگا۔ اور عرب میں ہم نے جا کر کے دیکھا ہے حضانہ، اس کے بعد پھر جو ہے وہ رضاعت کے ایام بھی وہی گزارنا ہے۔ ادھر بچہ پیدا ہوا، ادھر ماں نے وہاں چھوڑ دیا، وہاں دودھ پلانے کا بھی انتظام ہے، دودھ پلانے کا انتظام بھی ہے۔ تو کس لیے بچے پیدا کر رہے ہیں؟ جب بچہ تمہیں پرورش کرنا ہی نہیں ہے تو اس بچے کے حق نہ مارو، اسے آوارہ نہ چھوڑو، دوسروں کے حوالے نہ کرو۔ آج تربیت اور اخلاق کی جو کمی ہے، یہ پورا معاشرہ، میں اسی لیے جڑ پر انگلی رکھ رہا ہوں، یہ جڑ ہے، یہاں اگر صحیح ہو گیا تو پورا درخت صحیح ہو جائے گا، پورا درخت صحیح ہو جائے گا۔ آپ ہمیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ نوجوانوں کی اصلاح کرو، یہ بوڑھے لوگوں کی اصلاح کرو، یہ ان لوگوں کی اصلاح کرو۔ ارے یہ تناور دار درخت بن چکے ہیں، آج یہ درخت بن چکے ہیں۔ اور میں اپنی بہنوں سے آج جو کہہ رہا ہوں، تمہارے پاس جب بچہ ہوتا ہے وہ نرم پودے کی شکل میں ہوتا ہے، اسے جو شیپ دو گی وہی شیپ وہ اختیار کرے گا، جو عادت اسے ڈالے گی وہی عادت کو لے کر کے چلے گا۔ میرے پاس ایک بچی ایسی بھی لے کر آئے ہے ہمارے پاس، الحمدللہ بڑی خوشی ہوتی ہے، چھوٹی سی بچی ہے، 6 سال کی بچی، پورا سورہ واقعہ، پورا سورہ رحمان، پورا سورہ یاسین زبانی سنا ہے۔ ماں باپ نے کیا کیا ہے جانتے ہیں؟ باپ نے روزانہ موبائل آن کر کے صرف قرأت قرآن سننے کی اس کو عادت ڈالی، صرف قرآن سنا ہے۔ اور بچی کو اب بھی مدرسے میں آتی ہے، دیکھ کر کے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے لیکن سورہ یاسین پورا یاد ہے، دیکھ کر کے قرآن ابھی نہیں پڑھ پاتی لیکن سورہ واقعہ پورا یاد ہے۔ میں سن چکا ہوں، میں اس لیے یہاں بات کر رہا ہوں،
کہ ایک موبائل کا یہ اچھا یوز بھی تو کسی نے دکھایا. یہ ہے اپنے بچوں کو اگر یہ دے بھی رہے ہیں تو یہ چیزیں دیں ان کے اندر، بدل کر کے دے سکتے ہیں آپ. آج بچوں میں صبر اور تقویٰ، طہارت، اللہ کا خوف ڈالو ہر بچے کے اندر. ایک بات ماں یہ سکھائے بچے کو کہ بیٹا تیری آنکھیں ہمیشہ سلامت رہیں. اگر تیری نگاہ کسی اور لڑکی پر پڑتی ہے تو تو یہ سمجھ لے کہ تیری ماں بھی عورت ہے، تیری ماں بھی عورت ہے. بچے کو یہ خوف دلاؤ کہ تیری ماں بھی کسی وقت جوان تھی. اگر آج تو نے کسی اور پر نگاہ ڈالی تو بدلے میں ہو سکتا ہے کہ کوئی درندہ تیری ماں پر بھی نگاہ ڈالے گا. ماں یہ ڈر پیدا کرے اپنے بچوں کے اندر. آج تو اگر کسی عورت پر نگاہ ڈالتا ہے تو تیری بہنیں ہیں گھر میں، کوئی دوسرا درندہ تیری بہنوں کو اچک لے جائے گا. تو یہ عورتوں کے ذریعے سے اصلاح ہو سکتی ہے. ہمارے بچے سمجھ سکتے ہیں، عورتیں اس میں نہیں کرنا چاہتی. صبر اور توکل اور قناعت کی بات میں کر رہا ہوں. یہ کیا چیز ہے؟ اللہ پر بھروسہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کی بات یاد آتی. اللہ پر بہت چھوٹے میں مکہ مکرمہ بھیج دیا تھا امام شافعی کی ماں نے پڑھنے کے لیے. حضرت امام شافعی بہت چھوٹی عمر میں حافظ قرآن بن گئے. حافظ قرآن بن کر کے جب اپنے وطن لوٹ رہے تھے اور عالم بھی بن گئے تھے چھوٹی عمر میں. پورے گاؤں میں چرچا ہو گیا تھا کہ ہمارے گاؤں کا بچہ حافظ بن گیا ہے اور عالم بن گیا ہے. عمر بہت کم ہے، جلدی بن کر کے آ رہا ہے. پورا گاؤں امام شافعی کے استقبال کے لیے باہر چلا ہے. امام شافعی پڑھ کر کے آ رہے تھے اپنے گاؤں. لوگ نذرانے، ہدیے، تحفے لے کر کے پہنچے. کوئی ہو سکتا ہے اس زمانے کا جو رواج ہوگا. امام شافعی کی بہت آؤ بھگت ہو رہی تھی. پورا مجمع تھا. امام شافعی جب گاؤں میں پہنچے لیکن ان کی ماں وہاں نہیں تھی. ماں نہیں آئی. پورے گاؤں والے لوگ ہیں استقبال کرنے کے لیے، امام شافعی کی ماں نہیں ہے. امام شافعی ڈھونڈ رہے ہیں میری ماں کہاں ہے، میری ماں کہاں ہے. جب نہیں ملی ماں تو سیدھے گھر آئے تو دیکھا گھر کا دروازہ بند. تو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستک دی. ماں ان کے اندر گھر میں بیٹھی تھی. دروازہ کھولو. ماں نے کہا، ماں سے پوچھا ماں تجھے معلوم نہیں کہ آج تیرا بیٹا آ رہا ہے؟ پورا گاؤں آیا ہے مجھے لینے کے لیے، تم نہیں آئی. امام شافعی کی ماں کیا کہتی؟ بیٹا میں سن تو چکی تھی کہ تو آ رہا ہے، تو آ رہا ہے، لیکن مجھے یہ بھی پتا چل چکا تھا کہ بہت سارے لوگوں نے تجھے نذرانے بہت دیے، تحفے تحائف بہت دیے ہیں. اگر میں آج استقبال کے لیے باہر آتی تو کہیں دنیا یہ نہ سمجھ لے کہ شافعی کی ماں نذرانے دیکھنے کے لیے آ گئی. میں میرے بیٹے کے مال دیکھنے کے لیے نہیں چاہتی، میں صرف تیرا تقویٰ دیکھنا چاہتی ہوں. اور میں نے تجھے علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے، نہ کہ مال حاصل کرنے کے لیے. امام شافعی دروازے پر کھڑے کھڑے جتنے تحفے ملے تھے سب وہیں پر پورا کا پورا صدقہ کیا، پورا کا پورا صدقہ کیا. اور اس کے بعد اپنے گھر میں اندر داخل ہوئے اور کہا ماں جس حال میں میں گیا تھا اسی حال میں تیرے پاس آیا. یہ وہ خواتین تھی جنہوں نے اپنے بچوں کو پل پل قدم قدم پر تقویٰ سکھایا، تقویٰ سکھایا، اللہ کا خوف. یہ نہیں کہ ہر جگہ سے تم لالچ کے ذریعے سے ادھر منہ مارو ادھر منہ مارو، کہیں سے تو لے کر کے آؤ. آج دیکھیں گھروں کی جو پوزیشن ہے، کچھ بیویاں اپنے شوہروں پر اتنا چڑھی ہوئی ہے، کہیں سے تو لاؤ، حرام ہی لاؤ، صحیح گھر چلاؤ. ایسی بھی پوزیشن ہے. عورت کس جگہ بگڑتی ہے آپ کو میں بتاؤں. کتنے گھر ایسے ہیں جو صرف عورت کی وجہ سے بگڑے ہیں. مرد کو کام نہیں مل رہا ہے، عورت پریشان کر رہی ہے، گھر میں پریشان کر رہی ہے کہ جاؤ کہیں سے تو لے کر کے آؤ. اور وہ مرد اگر نکما ہے تو میں اس کی مذمت کروں، لیکن کام والا ہے، پریشانی آ گئی ہے تو کیا کرتا ہے؟ لا رہا تھا 10,000 لایا کافی نہیں ہوا، 15,000 لایا کافی نہیں ہوا، کیونکہ عورتوں کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی. عورت کا میک اپ ہی نہیں آ رہا ہے اس کو، پھر بھیجا اور کماؤ اور کماؤ. ٹینشن میں آ کر کے کئی مردوں کو دیکھا کہ وہ نشہ کی عادت ڈال چکے، نشہ کرنا شروع کر دیا. کیونکہ ڈپریشن کا جب شکار ہوتا ہے آدمی تو شیطان اسے نشہ کے راستے پر لے جاتا ہے. اور پھر ایسے بھی نوجوان دیکھا جو بہت چھوٹی سی عمر میں صرف سگریٹ بیڑی نہیں شراب تک پہنچ گئے، کوکین اوپیوم ہیروئن تک پہنچ گئے، صرف بیویوں کی سختیوں کی وجہ سے. یہاں خواتین قناعت کرتی
اور اللہ کے حضور سجدے میں گر کر اپنے شوہر کے رزق کی برکت کی دعائیں کرتی تو ادھر مسئلے سے نہ اٹھتی، مولا تمہارے شوہر کو بے پناہ برکتیں عطا کرتا، تمہارے شوہر کو برکتیں عطا کرتا۔ اور وہ ماں جو اپنے بچے کو یہ دیکھنا چاہتی میرا بچہ کما رہا نہیں ہے، کما رہا نہیں ہے، کما رہا نہیں ہے۔ کچھ عورتوں کو میں یہ تنبیہ کرنا چاہوں گا، پہلے یہ دیکھو کہ تمہارا بیٹا بگڑا ہوا تو نہیں ہے، برے اخلاق تو نہیں ہے۔ اگر صحیح سلامت ہے تو پہلے اللہ کا شکر کا ایک سجدہ کرو کہ اے رب ذوالجلال آج اس کو کوئی کام نہیں مل رہا، لیکن تیرا شکر ہے مولا کہ اس کے اخلاق خراب نہیں ہیں، اس کی عادتیں بگڑی بھی نہیں، تمہارے شکر پر اللہ اس کے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ کسی کو اوپر فورس اتنا نہ کرو کہ وہ گناہوں کے اڈوں پر چلا جائے۔ ہاں کچھ عورتوں کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ذمہ داریاں ہیں، گھروں کی ذمہ داری، اولاد کی تربیت کے ساتھ شوہروں کے حقوق آپ سنتی بھی رہتی ہیں۔ اب یہ جو گھروں میں نا اتفاقی نا چاکی کے معاملات ہوتے ہیں، کئی کیسز ہمارے پاس ہیں، ساس بہو نند بھاوچ یہ چیزیں پوری دنیا میں مشہور ہوئی ہیں۔ اگر کوئی مرد حضرات بھی باہر لڑ رہے جھگڑ رہے ہیں تو ان کو مثال میں یوں کہتے ہیں کیوں ساس بہو کی طرح لڑ رہے؟ تو ساس بہو کی لڑائیاں اتنی مشہور کیوں ہو گئی کہ لوگوں کو مسئلے میں پیش کرنا پڑ رہا ہے؟ کیوں اتنی مشہور ہو گئی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ دو چیزوں کا فقدان ہے، ساس میں کہتا ہوں یہ بہو، یہ دونوں لفظ اگر ختم کر دیے جائیں تو سارا جھگڑا ہی ختم ہوتا ہے۔ یہ دو لفظ ختم کر دو، ساس اور بہو کا۔ جب بھی کسی بہو سے کوئی پوچھے یہ تیری کون ہے، بہو کی ذمہ داری ہے وہ یہ کہہ دے کہ یہ میری ماں ہے۔ جب بھی کسی ساس سے کوئی یہ پوچھے کہ یہ تیری کون ہے، ساس سے اتنا کہے کہ یہ میری بیٹی ہے، سارا جھگڑا ختم ہو جائے۔ یہ ساس اور بہو کے دو لفظ اپنی ڈکشنری سے نکال دو، اپنی لغت سے ختم کرو، پھر دیکھو تمہارے اندر یہ جو ایگو آتا ہے ساس بننے کا، وہ شیطان تمہیں ترخواں بنا دیتا ہے، حکومت کرنا سکھا دیتا ہے، اور پھر باہر سے آئی بھی ہر بچی پر وہ یہ چاہتی ہے کہ میں ویسی حکومت کروں جیسے میری ساس نے میرے اوپر کیا تھا۔ تو یہ سلسلہ وار گناہ ہے۔ ہر عورت یہ سوچتی ہے، میرے پاس کچھ عورتیں ایسی جو کہتی ہیں کہ ہماری ساس یہ کہتی ہے میں ابھی تیرے ساتھ کچھ بھی نہیں کر رہی جتنا میری ساس میرے ساتھ۔ یہ کیا چیز ہوئی کہ تم اگر ظلم جھیل چکی ہو تو کیا تم بھی ظالم بن کر کے رہو گی؟ اگر تمہیں کسی نے چھیڑا تھا تو کیا تم بھی چھیڑتے ہی رہ جاؤ گے؟ ارے کتا اگر کاٹا ہے تو تم بھی کتوں کو کاٹتے پھرو گے؟ اگر کسی ساس نے کاٹا ہے تمہیں پہلے زمانے میں تو تم کیوں کی دوسروں کو کاٹتے بھی جا رہے؟ آج یہ ختم کر دو۔ یہ چیز ختم کرنے کے لیے اگر کوئی عورت آگے بڑھے تو دیکھیں اس کے بعد اس کی بہو بھی ساس بن کر کے نہیں رہے گی، انشاءاللہ وہ بھی ماں بن کر کے زندگی گزارے گی۔ اور آنے والی بہویں اپنی ساس کو اس نظر سے نہ دیکھیں کہ یہ میری ساس ہے، یہ جلاد ہے، یہ ظالم ہے۔ اگر دل کے اندر ایک خیال آ جائے کہ میں کبھی نہیں چاہتی کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ کر کے جائے، تو میرے شوہر کی ماں جتنا میرا شوہر اپنی ماں کو چاہتا ہے ویسے ہی میں بھی اپنی شوہر کی ماں کو چاہوں، اس کا ادب کروں، تو دیکھو اللہ تعالیٰ غیر سے تمہارے گھروں کے اندر کی یہ نا اتفاقی ختم کرنا ہے، یہ نا اتفاقی ختم ہو جائے گی۔ ان جھگڑوں میں ہوتا کیا ہے معلوم؟ بچے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ بچے دیکھتے ہیں کہ میری ماں اور میری دادی روزانہ جھگڑتی ہیں، ساس بہو کے جھگڑے، میری ماں اور میری پھپھی کی جمتی نہیں ہے، وہ بہو اور بھاوج ہے، نند اور بھاوج ہے۔ تو بچے کے دل کے اندر یہ پورے خاندانی جو عظمتیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ نوجوان جب ہوتا ہے تو کہتے ہیں ارے ساری عورتیں ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں، ماں بھی ویسی ہے، دادی بھی ویسی ہے، پھپھو بھی ویسی ہے، وہ سب کو ایک ہی قطار میں لاتا ہے۔ یہ عورتیں خود اپنے پیروں پر کلاڑی مارتی ہیں۔ اس پر یہ تمہاری نا اتفاقی اور جھگڑوں کی وجہ سے بچوں کی تربیت پر بہت برا اثر پیدا ہوتا ہے، بہت برا اثر پیدا ہوتا ہے۔ کبھی اسلامی اخلاق و آداب بھی تو دیکھو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں خواتین نے کیسی زندگیاں گزاری؟ کیا ان کی ساسیں نہیں تھی؟ کیا صحابیہ ان کی بہویں نہیں تھی؟ لیکن پوری تاریخ پڑھ کر کے میں نے دیکھا
حدیثوں میں کسی بھی ساس کا اور کسی بھی بہو کا تذکرہ ابھی تک ملا ہی نہیں۔ جس دن مل جائے میں اپنی عالمہ عورتوں سے کہوں گا مجھے بھی لا کر دودھ کھا دے، کہ کوئی اسلام کی بڑی ساس تھی بہت لڑتی تھی، کوئی اسلام کی بڑی بہو تھی جو بہت لڑتی تھی۔ کبھی سنا ہے آپ نے؟ جب یہ تذکرہ کسی کتاب میں ملتا ہی نہیں تو پھر ہمارے گھروں میں آئے کیسے یہ جھگڑے؟ ہمارے گھروں میں آیا کہاں سے؟ میری عزیز بہنوں، بہت ساری چیزیں ہیں، وقت کی قلت ہے یہاں پر۔ میں کچھ میسیجز آپ کو دینے کے لیے بیٹھا ہوں کہ آج پوری دنیا میں جو حالات ہیں عورتوں کو لے کر، اس لیے کہ میں نے حدیثوں میں یہ بھی پڑھا ہے کہ قیامت کے قریب جب دجال آئے گا تو دجال کی فوج میں سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی، عورتیں ہوں گی، اور ان عورتوں کے ذریعے سے وہ پوری دنیا میں گھومے گا اور ہر جگہ فتنہ پھیلائے گا۔ میں تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں وہ دجال کی فوج میں شامل ہونے والی عورتوں میں تمہارا نام نہ آ جائے، اس لیے آج توبہ کر۔ حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جس خاتون نے کسی مرد کو بلا حجاب اجنبی مرد کو پکڑا چھوا، اس کی قبر میں اللہ 99 سانپ مسلط کرے گا۔ یہ روایت میں ہے۔ اے میری عزیز بہنوں، کیا تمہارے جسم پر سانپ قیامت تک طاری رہے برداشت کر پاؤ گی؟ برداشت کر پاؤ گی؟ آج میں بچیوں سے یہ بھی کہنا چاہوں گا جو سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو ہیں، وہ نوجوان لڑکیاں جو یہ چاہتی، بہت سارے فطروں کا ذریعہ بنی ہوئی ہیں عورتیں، لڑکیاں، اور کچھ تو ہو سکتا ہے جھوٹی لڑکیاں ہوں، لڑکے ہی ہیں لڑکیوں کی تصویروں کے ساتھ چل رہے ہوں، ان کو رہنے دو، وہ دوسری قسم کے لوگ ہیں، ان کے لیے آج یہ میرا بیان نہیں ہے۔ یہاں صرف عورتوں کے لیے، اور میرے پاس چند مرد بیٹھے ہیں تو مردوں کے لیے بات ہو سکتی ہے اور کچھ عورتوں کے لیے، تیسری مخلوق کے لیے میں یہاں بات نہیں کر رہا ہوں۔ میری عزیز بہنوں، یہ فیس بک، یہ سوشل میڈیا پر جو ایکٹیو ہے، مجھے افریقہ سے کچھ لوگوں نے یہ میسج کیا تھا، میرا پیغام سن رہے ہوں گے۔ کئی بچیاں ایسی ہیں جو نماز کی پابند ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہیں، لیکن ان کے دن میں 4-4 5-5 گھنٹے صرف چیٹنگ میں جاتے ہیں، چیٹنگ میں خرچہ ہوتے ہیں۔ کس سے چیٹ کرتی ہیں؟ اجنبی لڑکوں سے، اجنبی مردوں سے۔ نہ وہ تمہارا شوہر ہے، نہ تمہارا بھائی ہے، کچھ نہیں۔ میں یہ بتاتا ہوں کہ چیٹنگ کرنے میں اتنا وقت جو لگتا ہے، کیوں اتنا وقت لگ رہا ہے؟ مزہ آ رہا ہے، لطف آ رہا ہے، اسی وجہ سے تو۔ اور اس حرام کام کو جتنی لذت کے ساتھ تم کرتے جاؤ گی، اتنے گناہ تمہارے اوپر بڑھتے چلے جائیں گے۔ قیامت کے دن ان لوگوں کو اٹھایا جائے گا جنہوں نے یہ اپنی ستر پوشی نہیں کی اور اجنبیوں کے ساتھ بے تکلف ملتے رہے۔ یہ سوشل میڈیا پر بھی یہی ہو رہا ہے، بے تکلف ملنا ہے، کون لڑکا ہے کہاں کا ہے پتہ ہی نہیں، لیکن لڑکیاں اس سے جوائن ہو چکی ہیں، ان سے کانٹیکٹ میں ہیں، میسیجز ایک دوسرے کے ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں۔ یاد رکھنا قیامت کے دن جنہوں نے اپنی شرمگاہوں کی اور اپنی عزتوں کی حفاظت نہیں کی، ان کو اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ وہ پورے ننگے ہوں گے، پورے ننگے ہوں گے، اور فرشتے لوہے کا بھالا آگ میں تپا کر کے ان کی شرمگاہوں پر مار رہے ہیں، شرمگاہوں میں ان کی آگ میں تپا کر لوہے مار رہے ہیں، اور ان کے جسموں سے اتنی قریب اور سخت قسم کی بدبو نکل رہی ہوگی کہ پورے اہل محشر ان کی بدبو سے پریشان ہوں۔ پوچھا جائے گا یہ کون ہیں؟ تو حدیث پاک میں فرمایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ستر کی حفاظت نہیں کرتے تھے۔ اللہ دیکھ رہا ہے اور اس کے باوجود اجنبیوں سے یہ جو ہمارے تعلقات بنے جا رہے ہیں۔ میں پوری دنیا کا تو ٹھیکہ نہیں لیا ہوں، لیکن جہاں تک میرا میسج جائے گا میں اپنی بچیوں سے یہ ضرور کہوں گا، تم جس وقت میسج کر رہی ہو یاد رکھنا تمہارا رب ذوالجلال تمہارے ہاتھوں کی انگلیوں کی حرکتوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ مقتدر و جبار خدا تم قرآن میں فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی دیکھ رہا ہے اور دل میں ہونے والے خیالات کو بھی دیکھ رہا ہے۔ جو کچھ تم دل میں چھپا رہے ہو اس کو بھی رب ذوالجلال دیکھ رہا۔ تو یہاں سے بچیاں اگر آج سے یہ طے کر لیں کہ میرے فیس بک اکاؤنٹ میں یا میرے پاس جتنے فرینڈ سرکل میں میں نے مردوں کو جوائن کر رکھا ہے یہ میرے لیے حرام ہے، حرام ہے،
میں ان سے دوری اختیار کرتی ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج تم نے ایک بہت بڑا عہد کیا اور اللہ رب العزت کو گواہ بنا کر اگر کسی نے توبہ کیا، قدیر و جبار خدا اس توبہ کی برکت پوری زندگی میں تمہیں عطا کرے گا. میری عزیز بہنوں، یہ تبدیلی کا وقت ہے. یا توبہ کر کے جاؤ اور بدلنے کا ارادہ عزم مصمم کر کے جاؤ. آج دنیا کو پھر سے ایک قائد کی ضرورت ہے، ایک مسلم کی ضرورت ہے. آج میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، یقیناً میں جو کچھ بھی ہوں یہ میرے ماں باپ کا صدقہ ہے، میری ماں کی پرورش ہے. میری ماں پر اللہ ہزاروں رحمتیں عطا کرے. قرآن میں اللہ نے اپنے والدین کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا ہے. میں دعا ہمیشہ کرتا ہوں. میں بھی تو کسی ماں سے ہی جنم لے کر کے آیا. آج جس علاقے میں جا رہا ہوں، جہاں جا رہا ہوں، لوگ پیاسے ہیں اور لوگ ٹوٹ کر کے کہتے ہیں کہ یہاں کا محلہ اتنا خراب ہے، یہاں اتنی خرابیاں ہیں. کوئی تو ایک ایسا عالم ہو جو سب کی اصلاح کرے. میں کہاں سے لاؤں؟ کوئی فیکٹری ہے ہمارے پاس کہ علماء پیدا کر کے تمہارے پاس پیش کریں؟ آج ان خواتین سے ہماری امید ہے کہ اگر تمہاری گودیں ہری بھری ہو گئی، تمہاری گودیں اگر پاکیزہ ہو گئی، تو مجھے امید ہے کہ دنیا میں ہر جگہ سے لوگ پاک سائڈ سے مسلم ڈھونڈنے کے لیے آ جائیں گے، اپنا قائد ڈھونڈنے کے لیے تمہارے گھروں میں آئیں گے. کہ اگر کہیں حافظ قرآن ملتا ہے تو اس محلے میں ملتا ہے، اگر کہیں کوئی باعمل عالم ملتا ہے تو اس محلے میں ملتا ہے. یہاں کی خواتین نے اپنے بچوں کی تربیت میں بڑا عظیم کردار ادا کیا ہے. یہ تاریخ ہوگی، وہ تاریخ رقم کرنے کے لیے آج بیٹھ کر کے وعدہ کر کے جاؤ. یہ اجتماع ایک ہی دن کا نہیں، ابھی تو ہم نے شروعات کی ہے. انشاءاللہ گاہے بگاہے یہ محفل ہماری قائم ہوتی رہے گی. اور مجھے امید ہے پورے مجمع میں اگر عورتیں میری بات سے سہمت نہ ہو، اتفاق نہ کرتی ہوں، لیکن چند بچیاں میں جانتا ہوں ضرور ایسی ہوں گی جن کی پلکیں اگر آج بھیگی ہیں، جن کی آنکھیں آج اگر نم ہوئی ہے، خوف خدا سے ان کا دل لرزا ہے، تو یہ اجتماع ہمارا وصول ہے. مولا اس بچی کے کردار سے ہی ہمارے پورے معاشرے میں اصلاح عطا کرے گا، اصلاح ضرور پیدا فرمائے گا. میرے عزیز بہنوں، آج یہ زندگی کا ہمارا 1 سال کم ہونے جا رہا ہے. آج 30 ہے، آج 30 تاریخ ہے، کل 31 ہے. کل یہ 2019 ختم ہو جائے. لوگ عیاشیوں میں ناچ رہے، انہیں پتہ نہیں ان کی زندگی کا 1 سال کم ہو گیا. موت سے تم قریب ہو رہے ہو اور پتہ نہیں کتنے ہیپی نیو ایئر اسی رات کو ہی مر جاتے ہیں، اسی رات کو ہی ان کے ڈولے نکل جاتے ہیں. ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آج کی رات میرے موت کا پیغام لے کے آنے والی. آج مجھے یہ فخر ہے اس بات پر، خاص طور پر ہمارے نوجوان پاک سائڈ کے، اقصی مسجد کی ہماری نوجوانوں کی کمیٹی، لگن سرا کی نوجوانوں کی کمیٹی، اللہ انہیں ہمیشہ شاد و آباد رکھے. کہ سال کا اختتام ختم ہونے والا ہے اور آپ نے یہ کوشش کی ہے کہ پوری خواتین ذکر الہی میں جمع ہو جائے. مجھے امید ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے 1 سال کو اللہ کے ذکر پر ختم کیا ہے، تو مولا ہماری پوری زندگی کے ختم ہونے کے وقت بھی اپنے ذکر پر ختم کرے گا. جب ہماری آخری سانسیں آ رہی ہوں، ہماری آخری سانسیں، اور جس وقت ہماری جان اکھڑنے کے قریب ہو، دل کی دھڑکنیں بند ہونے والی ہو، مجھے امید ہے کہ رب تعالی پیغام بھیجے گا اپنے فرشتوں کے ذریعے سے، اے فرشتوں جاؤ اس کی زبان پر میرا ذکر جاری کر دو. اس لیے کہ اس کی زندگی میں جب بھی سال ختم ہونے والا ہوتا تھا، یہ میرے ذکر میں جمع ہو جاتا تھا، یہ میرے ذکر میں آ جاتا تھا. اب اس کی پوری زندگی ختم ہونے والی ہے، اس لیے اس کی زبان پر میرا ذکر جاری کرو، اسے پاک کر کے میں دنیا سے اٹھانا چاہتا ہوں. آپ نے بڑا عظیم کام کیا ہے. یہ اس اجلاس کو منعقد کرنے میں جتنے بچوں نے کام کیا ہے، یاد رکھو تمہارے ہر قدم پر اللہ برکتیں ضرور عطا کرے گا. اس میں نوجوان بچیاں بھی ہیں. میں اپنی تقریر کے اختتام پر، پرمیشن کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، ہم کو اپنے وقت پر یہاں ختم کرنا. آخری یہ وقت ہے، میں کچھ اعلانات ضرور کروں گا. یہاں پر آپ کو معلوم ہے تمامی عورتوں کو بڑے دنوں سے ہماری یہ کوشش بھی تھی کہ عورتوں کے اندر کچھ کام ہو، اس لیے کہ مردوں میں جو کام ہوا وہ ظاہر ہے اور عورتوں میں جو کام ہوا اس کو باطن کہتے ہیں. اور جب ظاہر اور باطن صحیح ہو گیا تو اسے اللہ کی ولایت مل جائے گی.
ظاہر جتنا سفید ہے اتنا ہی باطن بھی سفید ہو جائے، مرد جتنا پرہیزگار ہے اتنی اس کی عورت بھی ہو جائے، تو پھر وہ گھر سنتوں کا گہوارہ بن جائے گا۔ آج یہی فکر لے کر کے ہم نے اس اجتماع کی شروعات کی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ پاک سائٹ میں روڈ نمبر 3 پر چند مہینوں پہلے اسی فکر کی وجہ سے ہم نے ایک جامعہ کا قیام کیا، جامعہ ام الخیر۔ سرکار سیدنا غوث العظم دستگیر کی ماں کے نام پر ایک ادارہ قائم کیا، جس میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے میں خود اس میں پڑھانے کی کوشش کرتا رہا، اور کئی بچیاں تقریباً اس میں عالمہ کورس بھی کر رہی ہیں، دعویٰ کورس بھی کر رہی ہیں، بڑی محنت سے لگن سے پڑھ رہی ہیں، صبح صبح فجر کی نماز کے بعد اٹھ کر کے چلی آتی ہیں۔ ان بچیوں سے بہت ہماری امیدیں ہیں کہ اللہ ان کو قوم کی مصلحہ بنائے گا اور انقلاب کا ذریعہ بنائے گا۔ تو یہ جو کام تبدیلی کے لیے جامعہ ام الخیر کے ذریعے سے ہوا ہے، اسی کام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں پورے پاک سائٹ کی اور دیگر جگہوں سے آئی ہوئی عورتوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز عنقریب آپ کے سامنے ایک ایسا کام پیش کریں جو ہر گھر کے لیے سہولت ہو، ہر گھر کے لیے سہولت۔ یہاں میرے سامنے نوجوان بچے بھی ہیں، آپ بھی میری بات پر وعدہ کر سکتے ہیں۔ عورتوں کو تو میں نہیں دیکھ رہا ہوں کتنی وعدہ کر رہی ہیں، کتنی وعدہ خلافی کر رہی ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر مجھ فقیر سے کوئی بات نکلے تو ہمارا محلہ اس پر لبیک ضرور کہتا ہے۔ الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے ایک عظیم کام کو لے کر کے حاضر ہوں کہ انشاءاللہ العزیز عنقریب آپ کے پاس ہم ایک ایسا میگزین لائیں گے، ایک ایسا رسالہ، ایک ایسا ماہنامہ، منثلی رسالہ جو رومن انگلش میں ہوگا، جس کو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔ زبان اردو ہوگی لیکن تحریر رائٹنگ انگلش، جیسے میسیجز وغیرہ میں آپ دیکھتے ہیں۔ ایک رسالہ شاید ہو سکتا ہے 30-35 صفحے کا ہوگا، اس کے کانٹینٹس بھی بتا دیتا ہوں۔ تقریباً ایک چیپٹر اس کے اندر صرف اور صرف قرآن کی تفسیر، ایک چیپٹر حدیث پاک، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ، اولاد کی تربیت سے لے کر عورتوں کی ضروریات، ہر چیز کے لیے۔ تیسرا ایک چیپٹر اس میں شرعی مسائل، فقہی مسائل۔ چوتھا ایک چیپٹر اس میں ہر مہینے میں، اس مہینے میں جتنے بزرگان دین کے عرس آ رہے ہیں ان کی مختصر تعریف کہ یہ ولی کہاں تھے، کب پیدا ہوئے، کب انتقال کیا، اور ان کا عرس کہاں ہوتا ہے۔ اور پھر ایک چیپٹر اس کے اندر اسلام اور سائنس، اسلام اور سائنس کا کیا میل ہے۔ سائنس آج اتنی ترقی کر چکا ہے، اس کی ترقی سے اسلام کو فائدہ ہی ہوا ہے، اس لیے کہ جتنی سائنس ترقی کرتا جاتا ہے ہمیں پتہ چلتا جاتا ہے کہ اسلام میں کتنی مضبوط بنیاد ہے، کہ جب سائنس تھا ہی نہیں تب میرے آقا نے اسلام میں یہ ساری چیزیں بتائی۔ تو وہ ساری چیزیں بھی ایک چیپٹر میں ہم رکھیں گے۔ پھر ایک چیپٹر اس کے اندر یہ بھی ہوگا طب نبوی، کہ آج بخار آئے، سردی آئے، بہت ساری چیزوں کو فوراً میڈیکل میں بھاگ کے چلے جاتے ہیں۔ ہم وہ دوائیاں بھی دیکھیں جو میرے آقا نے استعمال کی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جب بیمار ہوتے تو کیا سجیشن کرتے، کیا مشورہ دیتے تھے، کس کس بیماری کو حضور نے کیا کیا مشورے دیے۔ یہ طب نبوی ایک چیپٹر ہم اس میں اس کا بھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک چیپٹر روحانی مسائل، یہی جادو ٹونے سحر، لیکن عورتیں اس میں اتنی کچھ نہ ہوں کہ اس میں بابا گیری بھی شروع ہو جائے۔ یہ بابا گیری والا چیپٹر نہیں رہے گا کہ عورت جائے اور پھر فوراً آ کر کے یہ مسئلہ اس میں لکھ دے کہ میں اپنے مرد کو مٹھی میں رکھنا چاہتی ہوں، اس کے لیے بھی کوئی عمل بتا دے، میری ساس کو میں ہلاک کرنا چاہتی ہوں، اس کے لیے کوئی عمل بتا۔ یہ مسائل نہیں، روحانی مسائل کا مطلب یہ ہے کہ سحر، سفلی، علوی، جادو وغیرہ کے ذریعے سے، نظر بندی کے ذریعے سے گھروں کی برکت کبھی ختم ہو جاتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چلتا پھرتا آدمی بستر میں لگ جاتا ہے۔ تو یہ تمام معاملات کی جانچ پڑتال کے لیے انشاءاللہ ایک چیپٹر ہم رکھیں گے، لیکن ناجائز مسائل اس میں نہیں، ناجائز محبتوں کے لیے نہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ملا کر کے انشاءاللہ العزیز ایک میگزین، ایک رسالہ، اس کا نام انشاءاللہ عنقریب لانچ ہوگا دی میسیج کے نام سے انشاءاللہ العزیز۔ میں یہ چاہتا ہوں
کہ یہ پاک سائٹ کے ہر گھر کی عورت اس کی ممبر ضرور بنے. یہ رسالہ گھر میں جائے، اس میں ہم بزرگوں کے واقعات لکھے ہو، آپ پڑھیں اور اپنے بچوں کو سنائیں روزانہ. مہینے میں ایک رسالہ خریدنا آپ کے لیے انشاءاللہ دقت نہیں ہوگی. اب ظاہر سی بات ہے مہینے میں آپ کیبل کے پیسے بھر سکتے ہیں، انٹرنیٹ کے بھر سکتے ہیں، اور پھر ہمارے اسپیکر کے بھی بھر سکتے ہیں، تو پھر رسالہ کیوں نہیں لے سکتے؟ یہ عورتوں کے ذریعے سے شروعات ہوگی انشاءاللہ. جیسے ہی یہ کام شروع ہوگا ہم آپ تک پہنچ جائیں گے. اس میگزین کے لیے یہ ایک بڑا اعلان تھا جس کے لیے میں آج اسٹیج پر حاضر ہوا، اور مجھے امید ہے کہ ہماری تمام آئی ہوئی خواتین ان باتوں پر لپٹ کریں گی انشاءاللہ. اور جامعہ ام الخیر کی طالبہ یہاں بیٹھیں گی کرسیوں پر، آپ ان کے پاس اپنا نام، ایڈریس اور فون نمبر ضرور لکھا کر کے جائیں کہ جس دن بھی یہ رسالہ پرنٹ ہو کر کے آئے گا ہم آپ کے گھر تک اس کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں، مرد حضرات بھی خریدنے کی کوشش کرتے ہیں. مرد حضرات بھی اس کے ممبر بنیں گے تاکہ اپنے اپنے گھروں میں یہ کام جاری ہو سکے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ کل 31 نائٹ ہے، کل 31 نائٹ ہے. پوری دنیا اگرچہ عیاشی کر رہی ہو، لیکن میری بہنیں مجھے امید ہے کہ اتنا سننے کے بعد کوئی پارٹی منانے کے لیے کل رات نہیں جائے گی، نہ جائیں گی نہ اپنے گھر کو پارٹی کا مرکز بنائیں گے. یہ آج حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم نے بچوں کو روکنا شروع کیا، کلب میں مت جاؤ، ڈانس بار میں مت جاؤ، پارٹیوں میں مت جاؤ، شراب جہاں عام ہوتی ہے وہاں مت جاؤ. تو کچھ لوگوں نے اپنے گھر کو ہی ان تمام چیزوں کا اڈا بنا لیا. گھروں میں ہی کیک لائے، گھروں میں ہی موم بتیاں جلائے، گھروں میں ہی شراب لائے. اور یہی سب، وہ تو پہلے والی بلا تو الگ تھی کہ وہاں جا کر کے گناہ کر رہے تھے، اب یہ ڈبل بلا ہے کہ پورا کلب ہی گھر میں لے کے آ گئے. ان چیزوں سے بھی بچنے کی کوشش کریں. اپنے گھروں میں ایسی کوئی واحیات اور خرافات نہیں ہونی چاہیے. اور کل انشاءاللہ 31 نائٹ کو مردوں کا اجتماع ہے روڈ نمبر 1 پر، اور امید ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں شوہروں کو سونے نہیں دیں گی. کل انشاءاللہ مرد حضرات کو وہاں پر بھیجیں گے، اور کل رات ذکر بھی ہوگا انشاءاللہ. ہماری کل کی رات ذکر الہی میں گزری گی مدینہ جامع مسجد میں. دعا کرتا ہوں آخر میں اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. خطیب جبار خدا ہم سب کو بے برکتی سے بچائے. حجاب کی ہماری بہنوں کو پابندی کی توفیق عطا فرمائے. ہر طرح کی بری بلاؤں اور بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. تمام عورتوں سے گزارش ہے تھوڑی دیر کے لیے ادب سے بیٹھ جائیں، مختصر ہم ذکر کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في يا شفيعنا يا محمد صلى الله عليه وسلم.